الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: اعلم أرشدك الله لطاعته أن الحنيفية ملة إبراهيم أن تعبد الله وحده مخلصا له الدين، وبذلك أمر الله جميع الناس وخلقهم لها، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. مصنف رحمہ اللہ نے دعائیں دینے کے بعد اب آگے ہمیں اور آپ کو کچھ بتا رہے ہیں، اور وہ یہ ہے کہ دین حنیفیت کا تعارف کرا رہے ہیں۔ دین حنیفیت کیا ہے؟ کہتے ہیں: اعلم ارشدک اللہ لطاعتہ، جان لو اللہ تعالیٰ تمہیں اللہ کی اطاعت کی طرف رہنمائی کرے، رشد و ہدایت سے نوازے۔ ان الحنیفیت، کہ حنیفیت جو کہ ملت ابراہیم ہے، وہ یہ ہے کہ ان تعبد اللہ وحدہ مخلصا لہ الدین۔ دین حنیف کا تعارف کرا رہے ہیں کہ دین حنیف کیا ہے؟ کہا کہ تم اللہ رب العالمین کی عبادت کرو اخلاص کے ساتھ، اس کے دین کو خالص کرتے ہوئے، یہ ہے دین حنیفیت۔ حنیف جو لفظ ہے یہ کئی جگہ قرآن مجید میں آیا ہوا ہے، اور خصوصاً ابراہیم علیہ السلام کو حنیف کہا گیا ہے۔ اور چونکہ ابراہیم علیہ السلام کو امام الموحدین کہا جاتا ہے، یعنی توحید کے امام، اور ابراہیم علیہ السلام نے جس طرح توحید کو بروئے کار لایا اور شرک سے اجتناب کیا، دوری اختیار کی، یہ ہمارے لیے آئیڈیل ہیں، اور اللہ رب العالمین نے ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اس معاملے میں خصوصاً ہمارے لیے آئیڈیل بنا دیا۔ چنانچہ اللہ رب العالمین نے کہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا: ثم اوحینا الیک ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین۔ ہم نے آپ کی طرف یہ وحی کی کہ آپ کیا کریں؟ ملت ابراہیمی کی اتباع کیجیے۔ یہ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ آپ ملت ابراہیمی کی اتباع کیجیے۔ اور ملت ابراہیمی کیا ہے؟ جو کیا ہے؟ حنیف ہے۔ حنیف کا معنی ہوتا ہے مائل ہونا، شرک سے دور توحید کی طرف مائل ہونا، اس کو حنیف کہا جاتا ہے۔ حنف اسی سے ہے۔ تو ایسے دین کی آپ اتباع کیجئے، ایسے ملت کی جو ملت ابراہیمی ہے، اور ملت ابراہیمی شرک سے دور ہے۔ اور کہا: وما کان من المشرکین، اور ابراہیم علیہ السلام مشرکوں میں سے نہیں تھے۔ دراصل سب چاہتے تھے، اور کفار و مشرکین بھی یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم لوگ جس دین کو مان رہے ہیں یہ ملت ابراہیمی ہے، دین ابراہیمی ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہ کلیئر کر دیا کہ جو دین ابراہیمی ہے، اور یہ لوگ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم دین ابراہیمی کو مان رہے ہیں، وہ سینکڑوں معبودوں کی سجدہ بھی کرتے تھے، معبودوں کی عبادت بھی کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ کلیئر کر دیا کہ جو دین ابراہیمی ہے اس میں شرک نہیں ہو سکتا۔ دین ابراہیمی شرک سے پاک ہے، اس لیے کہ خود ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے اللہ نے کئی جگہ کہا: وما کان من المشرکین۔ وہ مشرکوں میں سے نہیں تھے، اور تم کیسے دعویٰ کرتے ہو کہ ہم دین ابراہیمی کو مان رہے ہیں؟ دین ابراہیمی میں شرک ہو ہی نہیں سکتا ہے، اور جس دین میں شرک ہوگا وہ دین ابراہیمی نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ اللہ رب العالمین نے فیصلہ کر دیا۔ تو اسی حنیفیت کا تعارف کرا رہے ہیں مصنف رحمۃ اللہ علیہ صاحب کتاب، کہ حنیفیت یہ ہے کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے، ان تعبد اللہ وحدہ، کہ تم ایک اللہ کی، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور جب عبادت کی بات آتی ہے تو عام طور پر ہمارے ذہنوں میں بڑے بڑے عبادات ذہن میں آتے ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، وغیرہ۔ حالانکہ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں عبادت کی تعریف کرتے ہوئے کہ عبادت کیا ہے؟
کہتے ہیں اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضا من الاعمال الظاہرۃ والباطنہ، کہ عبادت ایک ایسا کلمہ ہے، اس میں ہر وہ چیز شامل ہو جائے گی جس کو اللہ رب العالمین پسند کرتا ہے۔ جو عمل اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے اور اس سے راضی ہوتا ہے وہ عبادت ہے۔ اگر آپ کوئی ایسا کام کر رہے ہیں جس سے لگتا ہے یا کہ قرآن و حدیث میں یہ بات آئی ہوئی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ عمل ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ چاہے آپ صدقہ کریں، ذکر و اذکار کریں، یہاں تک کہ اگر آپ سنت کی اتباع میں آپ اگر بسم اللہ کر کے کھانا کھاتے ہیں تو یہ بھی عبادت ہے۔ اور یہی ہے مومن کی چالاکی کہ وہ عبادات کو کیا کرے، یعنی عادات کو عبادت میں بدل لے۔ اگر یہ اصول اپنا لیں اور وہ نیتوں کے اوپر ہے، اگر آپ چپل پہن رہے ہیں، چپل پہننا ایک عادت ہے ہماری، لیکن اگر آپ چاہیں تو اس کو عبادت بنا سکتے ہیں۔ وہ اس طرح سے کہ نبی کے طریقے پر چپل پہننا ہو تو پہلے دایاں پیر ڈالیں پھر بایاں پیر، کھولنا ہو تو پہلے بایاں پیر اس کے بعد دایاں پیر۔ یہ آپ کام کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ نبی کا یہ طریقہ تھا۔ یہاں تک کہ آپ اگر کنگھی کر رہے ہیں، اگر وہ بھی نبی کے طریقے پر ہو جائے اور نیت ہو کہ ہم نبی کی اتباع کر رہے ہیں، یہ بھی عبادت ہو جائے گی۔ ہم جو کھانا کھاتے ہیں یہ ہماری عادت ہے، ہم غسل کرتے ہیں یہ ہماری عادت ہے، لیکن یہی ساری چیزوں کو اگر ہم نبی کے طریقے پر کریں اور نیت یہ ہو کہ ہم نبی کی اتباع کر رہے ہیں، یہ عادات بھی ہماری عبادت میں بدل جائے گی۔ ہم اور آپ سوتے ہیں، سونا ہماری عادت ہے، لیکن اگر سنت کے طریقے پر آپ سوئیں، وضو کریں، داہنے کروٹ پر سوئیں، دعائیں پڑھیں، آیت الکرسی پڑھیں، سورۃ الملک پڑھیں، سورہ سجدہ پڑھیں، یہ نبی کے طریقے ہیں، سونے کے آداب ہیں۔ اور پھر نیت یہ ہو کہ ہم جلدی سوئیں، جلدی اٹھیں، فجر میں اٹھیں، اللہ اکبر، یہ سونا بھی ہماری عبادت ہو جائے گی۔ تو ہم عبادات کو ایک وسیع پیمانے پر سمجھیں کہ ہر وہ کام جس سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اس کو پسند کرتا ہے یہ عبادت ہے۔ پھر آپ فیصلہ کیجئے، آپ جو کام کر رہے ہیں، مثلاً اگر کوئی سگریٹ پی رہا ہے، وہ اپنے آپ سے سوال کرے کیا اس کام سے اللہ تعالیٰ خوش ہوگا؟ اسے جواب مل جائے گا۔ ایک آدمی تمباکو رگڑ کے کھاتا ہے، وہ اپنے آپ سے سوال کرے کہ کیا اس کام سے اللہ تعالیٰ راضی ہوگا یا اس کو پسند کرتا ہے؟ گٹکا کھانے والا، شراب پینے والا، چوری کرنے والا، دنیا کی جتنی برائیاں ہیں، اگر وہ اس کام کو کرتے ہوئے یہ سوال کرے اپنے آپ سے کہ کیا اس کام سے اللہ راضی ہوتا ہے، اس کام کو پسند کرتا ہے، اسے جواب خود مل جائے گا۔ تو عقل مندی یہ ہے کہ جب جواب مل جائے دل سے تو اس کو چھوڑ دینا چاہیے۔ یہی ہماری عقل مندی ہے۔ اور یہ سب کیا ہے؟ اگر وہ اللہ کے پسندیدہ عمل نہیں ہے تو یقیناً وہ عبادت نہیں ہے، اور جو عمل اللہ کا پسندیدہ ہے، رضامند ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے، وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ لہٰذا ہم کو عبادت کو اسی پیمانے پر سمجھنا ہے۔ اور کہا کہ جو بھی عبادت ہو وہ اخلاص کے ساتھ ہو، مخلصا لہ الدین، اخلاص کے ساتھ وہ عبادت ہو، اللہ کے لیے ہو وہ عبادت۔ اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اسی بات کا حکم دیا ہے، چنانچہ فرمایا وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصین لہ الدین۔ ہمیں جو بھی کام کرنا ہے دین کو خالص کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا ہے، اسی بات کا ہمیں اور آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ اچھا، اخلاص کا معنی ہم سمجھتے ہیں، اس کے لیے ہم ایک آیت پڑھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نُسْقِيكُم مِّمَّا فِي بُطُونِهِ مِن بَيْنِ فَرَثٍ وَدَمٍ لَبَنًا خَالِصًا۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر لفظ خالص کو ذکر کیا ہے، اسی سے اخلاص بنا ہے۔ ہم بار بار سنتے ہیں نا، عبادت اخلاص کے ساتھ کرو۔ اخلاص کا کیا معنی ہے؟ اخلاص کا معنی ہے پیور۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ جانوروں میں تمہارے لیے عبرت ہے۔ نسقیکم، ہم تمہیں پلاتے ہیں، مما فی بطونہ، جو ان کے پیٹ میں ہوتا ہے۔ کیسے؟
من بین فرث و دم لبنا خالصا. یہ دودھ جو ہے، دودھ خالص کب ہے، پیور کب ہے؟ جب اس میں کسی چیز کی ملاوٹ نہ ہو. اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم جو دودھ پیتے ہو کبھی غور کیا ہے اس پر، یہ کہاں سے نکلتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے من بین فرث و دم، گوبر اور خون کے بیچ سے ہم دودھ نکالتے ہیں. لیکن تم نے کبھی دیکھا ہے کہ دودھ کے ساتھ کبھی گوبر کا کوئی قطرہ نکلا ہو؟ تم نے کبھی دیکھا ہے کہ گوبر کے ساتھ کبھی خون کا کوئی قطرہ نکلا ہو؟ نہیں نکلتا ہے نا. اللہ تعالیٰ کا کمال دیکھیے، اس نے گوبر اور خون کے بیچ سے دودھ نکالا، پیور دودھ نکالا. اس میں اگر ایک قطرہ خون گر جائے تو وہ دودھ پیور نہیں رہے گا، ایک قطرہ گوبر کا نکل جائے وہ دودھ پیور نہیں رہے گا. تو ہماری عبادتیں خالص ہو ایسی کہ اس میں کسی کی ملاوٹ نہ ہو، کسی کو آپ اس میں شریک نہ کریں. یہی اخلاص ہے. اگر عبادت کر رہے ہیں نیت شہرت کی ہے، آپ مخلص نہیں ہیں، ہم مخلص نہیں ہیں. عبادت کر رہے ہیں دکھاوا مقصد ہے. نماز کو آ رہے ہیں، روزہ نہیں رکھ رہے ہیں تاکہ لوگ کہے کہ یہ پوری جماعت جو ہے نا روزے دار کی ہے. اللہ اکبر. ہمارے سامنے آپ روزے دار ہو کر کریں گے کیا؟ جس اللہ کے لیے، جس اللہ سے آپ کو ڈر نہیں، لوگوں سے ڈر کر کیا ملے گا؟ تو اس لیے جو بھی عبادت کریں وہ صرف اخلاص کے ساتھ کریں اور صرف اللہ کے لیے کریں. یہی ہماری کامیابی ہے اور اسی کا ہمیں حکم دیا گیا ہے. اور کہا اللہ تعالیٰ، مصنف رحمہ اللہ نے کہا آگے وَبِذَلِكَ أَمَرَ اللَّهُ جَمِيعَ النَّاسِ. اسی بات کا یعنی اخلاص کے ساتھ عبادت کرنا، عبادت صرف اللہ کی ہو، اسی بات کا اللہ رب العالمین نے دنیا کے تمام انسانوں کو دیا. وَخَلَقَهُمْ لَهَا، اور اسی عبادت کے لیے پیدا کیا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. ہم نے انسان اور جن کو صرف میری عبادت کے لیے پیدا کیا. گویا ہماری پیدائش کا اولین مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے. روزی روٹی یہ بعد کا مقصد ہے، لیکن ہم نے پورا الٹا کر دیا. روزی روٹی اول مقصد ہے، پہلا مقصد ہے، اس کے بعد عبادت کریں تو کریں، نہ کریں تو نہ کریں. یہ ہماری عقل مندی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا. اور آگے کی آیت اگر آپ پڑھیں گے تو اس میں روزی روٹی کا بھی حل موجود ہے. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُونَ. تم کو ہم نے پیدا کیا ہے میری عبادت کے لیے. اور جہاں تک روزی روٹی کی بات ہے مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ، ہم ان سے کچھ بھی نہیں مانگتے ہیں، رزق نہیں مانگتے ہیں، اور نہ یہ مانگتے ہیں کہ یہ مجھے کھلائیں کیونکہ میں تو بے نیاز ہوں. اور پھر آگے اللہ رب العالمین نے فرمایا ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. اللہ رب العالمین ہی رزاق ہے، روزی وہیں سے آتی ہے تمہاری. عبادت کر لو اللہ تعالیٰ کی، اللہ روزی کا انتظام کرے گا. اور اتنا ہی نہیں بلکہ آگے کہا ذو القوة المتین، بڑی طاقت والا بھی ہے. اگر وہ روزی دینا چاہے گا نا، دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی ہے. اور اگر وہ لینا چاہے گا تب بھی دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے، کیونکہ وہ ذو القوة المتین ہے. تو دیکھا آپ نے عبادت کے فوراً بعد رزق کے مسئلے کو حل کر دیا اللہ تعالیٰ نے. لہٰذا عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ روزی روٹی میں برکت بھی دے گا، روزی روٹی کا انتظام بھی کرے گا. اس لیے کہ ہمیں دنیا میں جینے کے لیے کھانا ہے، نہ کہ کھانے کے لیے جینا ہے. جینے کے لیے کھانا ہے، جینے کے لیے ضروریات پوری کرنی ہے، لیکن اصل مقصد کیا ہے؟ عبادت ہے. کیونکہ عبادت اگر نہیں ہوگی تو ہم جی کر بھی مردہ ہیں، ہم زندہ رہ کر کے بھی مردے ہیں. کیونکہ جو آدمی زندہ رہے اور اللہ کی عبادت نہ کرے تو پتہ ہے وہ اپنے آپ پر وبال اور مصیبتیں لا رہا ہے، اور آخرت میں سب اس کا وہ انجام اٹھائے گا. اس لیے دین حنیفیت پر قائم رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اسی دین حنیفیت، جو دین شرک سے خالی ہے، کفر سے خالی ہے، خرافات سے خالی ہے، ایسے دین پر برقرار اور ثابت قدم رہنے کی اللہ سے ہمیشہ دعائیں کریں. کیونکہ اللہ رب العالمین اسی لیے ہمیں اور آپ کو سکھا رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم،
کہ ہمیں اللہ سیدھے راستے پر قائم رکھ، سیدھے راستے کی توفیق دے۔ یہ ہمیں اللہ رب العالمین نے ہم پر یہ دعا واجب کر دی ہے تاکہ ہم اور آپ دین حنیفیت سے نہ بھٹکیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو تا دم حیات ہمیں دین حنیفیت پر قائم رکھے، توحید پر قائم رکھے، شرک سے دور رکھے۔ آمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔